گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت قرآن کریم کی آیات، احادیث اور واقعات اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں گناہ کسے کہتے ہیں اور گناہوں کے سبب کن عذابات کے آنے کا ذکر ملتا ہے، اس حوالے سے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے، اور ہماری اس گفتگو کا آج 15واں حصہ ہے اور یہ 15ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 15 فرامین میں سے دوسرے فرمان پر گفتگو چل رہی تھی، جس کا تعلق امانت سے ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں اور امانت کی تفصیل کیا ہے؟ امانت صحیح طور پر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور امانت میں ذرہ برابر بھی نقصان، ذرہ برابر بھی کمی کرنے کا نقصان کیا ہے؟ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ عذاب کے دعوت دینے کا سبب ہے اور قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ امانتیں ضائع ہو جائیں گی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں ملتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
قیامت کے علامات میں سے ایک بات بیان فرمائی جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھا لی جائیں گی وہ حیا اور امانت ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، تم اللہ سے ان کا سوال کرو۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ جو حدیث پاک کا نمبر میرے پاس ہے وہ یہ ہے 5276، 5276۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس ہے، کیونکہ جہاں طباعت کرنے والے بدل جاتے ہیں ممکن ہے کہ وہاں پر حدیث کا نمبر آگے پیچھے ہو جائے، اسی لیے میرے پاس میں جو نمبر ہے میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، اور آپ دیکھ لیں ان دونوں کا ظہور کافی عرصے سے ہو چکا ہے اور اب تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی اس کا تعلق حیا سے ہے۔ حیا کے معنی شرم کے ہیں، اور شرم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں بندہ کسی معاملے میں شرمائے، بلکہ شرم کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے جسم کے سارے حصے سے حیا کا ظہور کرے، حیا کو ظاہر کرے۔ حیا آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، زبان کی حیا یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، کانوں کی حیا یہ ہے کہ کانوں کو حرام چیزیں سننے سے محفوظ رکھا جائے، اپنے جسم کے باقی جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے، اور اس خوف کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کم سے کم یہ حیا ہمارے اندر پیدا ہو، کم سے کم یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، یہ شرم ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس شرم آ جاتی ہے وہ حیا والا ہوتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں اس حیا کے تعلق سے اگر ہم گفتگو کریں تو سینکڑوں احادیث ہمیں حیا کے تعلق سے ملتی ہیں، مگر آج چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع امانت ہے، ایک سرسری طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج امت مسلمہ کے کیا حالات ہو چکے ہیں، اور وہ افراد جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور حضور کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اسی پر اکتفا کر بیٹھے ہیں، آگے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ اللہ کی اطاعت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ حضور کے اتباع کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ حضور کے احکامات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بڑا فخر سے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس ہے معاذ اللہ، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر صرف کلمہ پڑھنے کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن کے احکام کیوں نازل ہوتے؟ کیوں بار بار 90 سے زیادہ مقامات پر رب نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے؟ حکم دینا تھا تبھی تو خطاب ہوا ہے، کچھ اعلان ہمارے لیے، کچھ فرمان ہمارے لیے جاری کرنا تھا، کچھ اعلانات ہمارے لیے ہونے تھے، اسی لیے تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ معاذ اللہ رب نے ایسے ہی خطاب نہیں کر دیا، ہماری تعریف نہیں کی ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا ہے 90 سے زیادہ مقامات پر، اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ قرآن میں 500 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے، مگر آج ہم کہاں اس بات کی فکر کرتے ہیں اور کہاں اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے سنیں گے تو عمل کرنا ضروری ہے، تو یہ سن لو، نہیں پڑھیں گے نہیں سنیں گے تب بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی بغیر، کوئی ان پڑھ، کوئی قرآن کو نہ پڑھا ہو،
وہ اپنے آپ کو اس ذمے سے بری نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، میرے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حدیث نہیں پڑھی، میرے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ یہاں کہہ کر لوگوں کو تو منا سکتے ہو، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ کس کو مناؤ گے اور کس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیا کے تعلق سے اگر ہم گفتگو کریں، سینکڑوں احادیث ہے، مگر یہ ہمارا موضوع نہیں. پھر بھی ضمناً سن لیجئے کہ حیا آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. نہ ہماری گفتگو میں حیا باقی ہے، بے باک گفتگو کرتے ہیں گالی گلوچ کے ساتھ میں. نہ جانے کس کس کی عزت کو ہم اپنی زبان سے خراب کرتے ہیں. ماں کی عزتیں ہمارے زبان سے محفوظ نہیں، بہن کی عزتیں ہماری زبان سے محفوظ نہیں. نہ جانے کس کس کو کس کس قسم کی گالی دے دیتے ہیں. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو فواحشات اور منکرات سے بچاؤ. جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب سے آخری آیت یہی پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. ہر جمعہ اس آیت کو ہم سنتے ہیں، مگر کیا ہمارا عمل ہوتا ہے اس پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. ترجمہ پوچھو کبھی کسی خطیب سے کہ آپ ہر جمعہ یہ آیت پڑھتے ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی تو بتا دو. بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل و احسان کا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، ان کے حق پورے ادا کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تمہیں فواحشات اور منکرات سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ روکنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ ان لوگوں کو نصیحت ہے تم لوگوں میں سے جو نصیحت کو قبول کیا کرتے. آج ہم ہر جمعہ سنتے ہیں، خطیب کا بیان سنیں نہ سنیں، اس کا خطبہ سنیں نہ سنیں، مگر اخیر میں جب پہنچتے ہیں تو کم سے کم قرآن کی یہ آیت تو سنتے ہو. پوچھو خطیب سے کہ بار بار آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، آخر اس آیت کا مطلب بھی تو بتا دو. تو حیا فواحشات میں سے بھی ہے اور منکرات میں سے بھی ہے. اس کو اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے. قیامت کی نشانی ہے. اور جب بے حیائی عام ہونے لگے، بے شرمی عام ہونے لگے، تو سمجھ جانا کہ قیامت بھی قریب آ چکی ہے. آج کس قدر بے حیائی عام ہے. اپنی زبان سے تذکرہ کرتے ہوئے بھی کبھی کبھار شرم آتی ہے کہ آج کیا مسلم معاشرے کو ہو چکا ہے. غیروں کی بات ہم کیا کریں، ان کے مذہب میں تو کوئی تعلیم نہیں ہے، مگر ہمارا مذہب تو تعلیم دیتا ہے نا. ارے ہمارا تو اسلام اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ درجے کا مذہب ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم علم کی ہے، سب سے پہلا حکم علم کا ہے. آپ پڑھ لیجئے قرآن، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے علم کے حوالے سے تو تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. افسوس ہے جس قوم کو پہلی وحی کے ذریعے علم حاصل کرنے کا کو حکم دیا گیا تھا، آج وہی قوم جہالت کے اندھیرے میں چل رہی ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہے. آج علم کے نام پر ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے. کون سا علم ہے جو ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں کہ جو بچے ہمیں ہمارے گھروں میں آ کر سلام کرتے ہوں، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ حافظ کہتے ہوں یا سلام کر کے نکلتے ہوں؟ یہاں تو ہائے اور گڈ بائے کا معاملہ چل رہا ہے. وہ علم جو ہمیں دیا گیا تھا، جس میں سلامتی ہی سلامتی تھی، آنے جانے والے کو حکم دیا گیا تھا کہ تم سلام کر کے آؤ جاؤ، آج وہ سلامتی کا سلسلہ ہم نے اپنے گھروں سے ختم کر دیا اور ہائے اور گڈ بائے میں لگ گئے کہ جس سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہونے کی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حیا زبان سے بھی انسان کی حیا کا ظہور ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. آنکھ سے بھی حیا کا اظہار ہوتا ہے. آنکھوں میں اگر شرم ختم ہو جائے تو پورا جسم آوارہ بن جاتا ہے. آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے تو پورا جسم آوارہ بن جاتا ہے.
آج بڑی بے باکی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ شرم کسے کہتے ہیں اور حیا کسے کہتے ہیں اور بے شرمی اور بے حیائی کیا ہے۔ معاشرہ بڑی تیزی سے آج گناہوں کی طرف دوڑ رہا ہے، بڑی تیزی سے غلطیوں کو اپنا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں یا ہمارے معاشرے میں جو بربادی ہو رہی ہے اس کے اسباب بھی تو ہمیں تلاش کرنے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے بے حیائی۔ کس کی نظروں سے کون محفوظ ہے یہ ہر سننے والا غور کر لے اور دیکھ لے، کس کی زبان سے کون محفوظ ہے یہ ہر سننے والا دیکھ لے اور غور کر لے، کس کے ہاتھ اور پیر سے شرمگاہ سے کون محفوظ ہے یہ ہر سننے والا اور دیکھنے والا غور کر لے کہ آج کس قدر ہم بے حیائی کا شکار بن چکے ہیں اور بے حیائی کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایک حدیث پاک یہاں تک پڑھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو تو وہ اپنی زندگی حیا میں گزار دے، شرم میں گزار دے، وہ اپنی زندگی سے کوئی ناجائز اور حرام چیزیں نہیں دیکھتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ آج ہمیں اس طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیزیں اٹھائی جائیں گی وہ حیا ہے اور امانت ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ عز و جل سے ان کا سوال کرو، یعنی تم یہ سوال کرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا وہ دن نہ دکھا کہ جس دن بے حیائی عام ہو اور امانتیں جس دور میں ختم ہو جائیں اس دور سے محفوظ فرما دے، اس دور سے محفوظ فرما دے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کے فتنوں سے پناہ مانگتے، 61 ہجری کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، اور 61 ہجری کا سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ یہ یزید کا فتنہ تھا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اس کو کرنا تھا اور کربلا کا ایک عظیم واقعہ رونما ہونا تھا۔ حضور نے سن 61 ہجری کے فتنوں کا ذکر کر دیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی آپ کو اپنی طرف بلا لیا اور آپ پر موت کو طاری فرما دیا۔ یزید نے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے سد باب کے لیے اور یزید کی طرف سے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے آج کچھ لوگ تیار ہو چکے ہیں کہ یزید فتنہ پرور نہیں تھا۔ ہم ان کی بات کیوں سنیں جنہوں نے 1300 ساڑھے 1300 سال سے زیادہ عرصہ لگا دیا یزید کے تعلق سے تحقیق کرنے پر؟ ہم ان کی بات سن کر مان لیں گے کہ یزید فتنہ تھا اور یزید فتنہ پرور تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امانتیں جب ضائع ہوں اور جب بے حیائی کا دور شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے حوالے سے پناہ مانگو۔ اور اگر اس دور میں ہم زندگی گزار بھی رہے ہیں تو ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، رجوع ہوتے رہیں کہ کہیں غلطی سے کسی پر ہماری نظر پڑ گئی اور وہ نظر ہمارے لیے گناہ کا سبب بن گئی۔ اسی لیے اپنی نظر کو جھکا کر رکھو اور اپنی نظر کو اٹھانا آج کے دور میں خاص طور سے بے شرمی اور بے حیائی کے مناظر کو اپنے اندر لے لینا ہے۔ اور جب بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر ہمارے اندر آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جسم میں آوارگی پیدا ہوگی، دل پر گناہوں کا قبضہ ہوگا اور عقل ہمارے نفس کی غلام بن جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں جب ختم ہو جائیں، اٹھا لی جائیں، تو سمجھ جانا کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں اور قیامت ہم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ میں ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اس شخص کی تعریف احادیث میں بیان کر دی گئی، اور جو شخص امین نہیں ہوتا، امانت دار نہیں ہوتا، بسا اوقات اس کی خیانت اس کے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، اور بسا اوقات اس کا مسلسل اس گناہ کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا ایمان کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ میں اکثر 3 باتیں کہتا ہوں قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ایمان والوں کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ حرام کاری چاہے جس حوالے سے ہو، حرام کاری صرف زنا کا نام نہیں ہے، بلکہ حرام کاری ہر اس فعل بد کا نام ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا۔ ہر اس فعل بد کا نام، چاہے اس کا تعلق تجارت میں جھوٹ بولنا ہو، کسی غیر پر نظر کرنا ہو، کسی پر ظلم کرنا ہو، کسی کا قتل کرنا ہو، کسی کی زمین پر قبضہ جما لینا ہو، کسی یتیم کا مال کھا لینا ہو، یہ سب حرام چیزوں میں شمار ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ حلال چیزیں چھوڑ دے اور حرام کاری کی طرف وہ اپنے قدم بڑھائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بندہ جتنی حرام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر دے گا اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور جب بندہ حرام چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ملوث کر دیتا ہے تب اس سے کفر بھی صادر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ایمان اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہت سارے تو ایسے جن کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہو، وہ نہ جانے کس کس گندگی میں مصروف رہ کر، اور جب ایسے اوقات آتے ہیں تو وہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں مگر کام ہمارے مشرکانہ ہے۔ اور آج ہم ایسوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، اور ان کو دیکھنا، ان کی گفتگو سننا، ان کے ساتھ میں اپنا وقت گزارنے کا ارادہ کرنا، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا شوق ہے، اور ہمارے لیے یہ چیز ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو، جنہوں نے ایک بہترین زندگی ہمیں عطا فرمائی، اور جب عمل کا ذکر فرمایا تو ایسے اعمال کا ذکر فرمایا جو اعمال اللہ کا قرب عطا کرتے۔ مگر آج کسے پڑی ہے دین کی اور کسے پڑی ہے احکامات دین کی؟ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے رسول کے احکام کو فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی آوارہ بن چکے، ہماری اولادیں بھی آوارہ بن چکی، اور پھر اس پر کسی کو افسوس بھی نہیں ہوتا، بڑا فخر کرتے ہیں کہ آج ہم اس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امانت کا مکمل طور پر، صحیح طور پر امانت کی ادائیگی یہ ایمان کے تقویت کا سبب بنتی ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ ایمان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو وضو نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے۔ وضو نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں نہ پڑھے، نمازوں کے لیے تیاری نہ کرے۔ وضو کیا کیوں جاتا ہے؟ نمازوں کے لیے تو وضو کیا جاتا ہے، اور جو وضو ہی نہ کرتا ہو وہ نماز کیا پڑھے گا؟ جو وضو ہی نہ کرتا ہو وہ نماز کیا پڑھے گا؟ تو حضور نے اس بات کی طرف اشارہ دیا، جو وضو نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض ہمارے اکابرین نے اس میں تھوڑی سی چھوٹ نکال لی ہے، یعنی اس کا ایمان کمزور ہو گیا
جو وضو نہیں کرتا، نمازیں ادا نہیں کرتا، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے یا جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا، اس کی اس خیانت کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے امانت جس نے رکھی تھی اس کی امانت کو خیانت کی تھی مگر بعد میں اس کو واپس کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے خوف کھا کر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو معاف فرما دے گا اور پھر اس بندے پر اپنا فضل فرمائے گا اور اس کی بخشش فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور فرامین ہمیں امانت اور خیانت کے حوالے سے ملتے ہیں، اور تقریباً احادیث ہمیں اسی انداز کی ملتی ہے کہ امانت کا ضائع ہونا یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضور امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ اس میں حضور نے امانت کا ذکر فرمایا اور ضائع ہونے پر قیامت کے انتظار کا ذکر فرمایا، اور جب سوال کیا گیا کہ قیامت یہ امانت ضائع کیسے ہوگی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کوئی نااہل یعنی کسی چیز کا اہل نہ ہو اور اس کو بڑا عہدہ اس کے سپرد کر دیا جائے اور پھر وہ اپنے اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے غلط کام کرتا رہے تو امانتیں ضائع ہوں گی۔ اس حساب سے تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس کی تفصیل اس کے اشارے ہی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج وہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں ایسے افراد کی کثرت ہے جو کسی منصب کے اہل نہیں ہوتے مگر آج وہ بڑے بڑے منصب پر فائز ہیں، بڑے بڑے منصب پر فائز ہیں۔ کوئی بڑا عہدیدار ہے یا کوئی بڑا علم کے مرتبے پر فائز ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے اس منصب کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے اس منصب کا غلط استعمال کرنا، منصب بھی ایک امانت ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امانت ہے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب ہی کا تو ذکر فرمایا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں منصب عطا کرتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا قانون لاگو کرتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، جن کو منصب دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جب تک روئے زمین پر موجود رہے، اسلامی احکامات پر لوگوں کا عمل رہا، اسلامی تعلیم پر لوگوں کا عمل رہا، اسلام پر سختی سے، احکامات دین پر سختی سے عمل ہوتا تھا، اور جب اس قسم کے لوگ تبدیل ہو گئے اور اس قسم کے لوگوں نے اپنے منصب کے فرائض کو بھلا دیا تو قوم بھی تبدیل ہو گئی، معاشرہ بھی تبدیل ہو گیا، ماحول بھی تبدیل ہو گیا۔ اور جب مکمل طور پر گناہ کا اثر حاوی ہو چکا ہے، اب ایسی حالت میں لوگوں کو سدھارنا اور ان کو سدھرنے کی گفتگو کرنا یہ کسی آگ کے انگارے پر، کسی آگ میں چلنے سے کم نہیں ہے، یا کسی تلوار کے تیز دھارے پر قدم رکھنے سے کم نہیں ہے۔ آج یہی تو حالات ہیں۔ آپ نے سنا، شاید سنا ہوگا کہ کہیں بینڈ بج رہا تھا، باجے بج رہے تھے،
کسی مولوی صاحب نے انہیں روکا کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو اس مولوی صاحب کی پٹائی کر دی، ان کو مارا گیا نیکی کی دعوت پر، امر بالمعروف پر ان پر ہاتھ اٹھایا گیا امر بالمعروف کی وجہ سے۔ ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو کر ناچنے والوں کو لوگ دیکھتے ہیں، مگر ان ہزاروں میں کوئی ایک ذمہ دار بن کر آگے نہیں بڑھتا کہ یہ کام غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگر وہ کہنا چاہتا بھی ہے تو کوئی اس کی تائید کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کتنا گناہ کا اثر ہم پر حاوی ہو چکا ہے، کیسے ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سننا بھی ایسی حالت میں ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، منصب یہ امانت ہے، اس پر میں نے ایک بہت بڑا موضوع اس پر بنایا ہے، ایک طویل موضوع ہمارے پاس میں ہے امانت کے حوالے سے، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کروں گا کہ کن کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہمارے پاس میں امانت ہیں۔ اس امانت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بھی ہے، اور یوں کہیں کہ حقوق اللہ سے بھی اس امانت کا تعلق ہے، اور حقوق العباد سے بھی اس امانت کا تعلق ہے۔ ہمارے جسم کا ہر حصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ امانت جیسی دی جائے ویسے واپس کرو، اس میں خیانت نہ کرو، جیسی امانت دی جائے اس طرح سے واپس کرو۔ تو بتانے کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب آپ کو دیا ہے، آپ عوام میں بڑے ہیں، یہی تو منصب ہے، گھر میں بڑے ہیں، یہ بھی ایک منصب ہے، اور اگر کسی نے کسی معاملے میں آپ کو اپنا ذمہ دار بنایا، اپنا امیر اور اپنا بڑا بنا دیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم میں کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں، اور امانت کے طور پر جو منصب آپ کو دیا گیا ہے اس کو مکمل طور پر صحیح طور پر ادا کیا جائے، پورا کیا جائے۔ اگر منصب والے اس گفتگو کو سمجھ لیں، اور خصوصاً میں گفتگو کروں گا گھروں کے ذمہ دار لوگوں کی، کہ جن کے پاس گھر میں بڑے ہونے کا منصب ہے، کوئی والد کے منصب پر ہے، کوئی والدہ کے منصب پر ہے، کوئی گھر میں بڑا جس کو بنا دیا گیا، ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اور اس فیملی میں سب نے مل کر کسی ایک کو بڑا بنا دیا گیا، کسی کو منصب دیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ صرف اپنے گھر والوں کے کھانے پینے رہنے کرنے کا خیال نہ کریں، بلکہ ان کے عبادات، ان کے اطاعت اور ان کے معاملات کا بھی خیال کیا جائے۔ اور اگر منصب سے ہم نے اپنا منہ موڑ لیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ حصہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم سے کل بروز قیامت تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اہل منصب کے لیے، اسی لیے ہم نے واقعات میں پڑھا ہے کہ جب کسی کو امیر بنا کر، قافلے کا امیر بنا کر کہیں بھیجا جاتا، تو وہ قافلے کا امیر صدر بن کر نہ رہتا، بلکہ وہ خادم بن کر ان لوگوں کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتے۔ قافلے کے امیر کی شان یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، سید القوم خادمون، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، یعنی ان کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ مجھے عہدہ مل گیا تو اب لوگ میری خدمت کریں، نہیں، یہ حدیث پاک کے خلاف ہے۔ خدمت کرنا ہمیں، اور جو خدمت کے جذبے سے قوم کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جو استقامت کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے، بلکہ میرا رب ہمیشہ انہیں غالب فرماتا ہے۔ ایسے افراد بھی ہمارے زمانے میں موجود ہیں، ہمارے شہر اور ہمارے علاقے میں موجود ہیں، کہ جو قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور قوت عطا فرمائے، اور صلاحیتیں ان کو عطا فرمائے، اور اسی استقامت کے ساتھ
قوم کے ساتھ جو جذبہ ان کا ہے اس میں اور اضافہ فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، حضور کا فرمان ہے قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا امانت کیسے ضائع ہوتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا، آپ نے اگر سنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ مجلسیں امانت ہیں، کسی کی گفتگو آپ کے پاس میں امانت ہے، مگر یہ کب ہے، اس حدیث پاک کے ذریعے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو ہم مکمل کریں گے، پھر اس پر مختصر سا خلاصہ کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا مجالس کی گفتگو یعنی محفلوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، ما سوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو، یا کسی کی آبرو ریزی کرنی ہو، یا کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہو۔ تو خلاصہ کیا گیا اس حدیث پاک کا، یعنی اگر کسی کے تعلق سے ایسی بات ہوتی ہو کسی مجلس میں، یا کوئی آپ سے کہتا ہو، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کے تعلق سے یہ سلسلہ یا جس کے تعلق سے اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اسے جا کر خبردار کر دو۔ یہ اگر کوئی جا کر کسی کو خبردار کر دیتا ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے۔ کسی کا ناجائز خون بہانا، یا ناجائز اور جائز کے فرق کو سمجھ لیں، کسی کا ناجائز خون بہانا ہو، غیر ضروری کسی کو ختم کر دینا ہو، تو کوئی شخص کسی کے تعلق سے ایسی گفتگو سنتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اطلاع کر دے جس کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے۔ یا کسی کی آبرو ریزی ہو، آبرو ریزی کے کئی معنی ہیں۔ غیبت یہ آبرو ریزی کا ایک ذریعہ ہے، چغلی آبرو ریزی کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے کسی کے لیے حسد کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے تعلق سے گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ اسی کو آبرو ریزی کہتے ہیں، یعنی آبرو ختم کر دینا انسان کی۔ اب اگر کوئی شخص آپ سے آ کر کسی کے تعلق سے کچھ کہتا ہو کہ فلاں نے آپ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے احتیاط کریں۔ اور آج غیبت کو بڑی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، اور کسی نے اگر کسی کی غیبت کی ہے تو آپ اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ میں نے قول پڑھا تھا، کسی نے ارسطو سے کہا تھا، ارسطو ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، دانشور آدمی تھا، کسی نے ارسطو سے کہا کہ میں نے کسی معتبر آدمی سے تمہارے خلاف میں کچھ گفتگو سنی ہے، تو اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ آج ہمارے نزدیک غیبت کرنے والا بہت اچھا ہے کہ کسی کی بات سن کر ہمارے پاس میں پیش کر دے، مگر ارسطو نے کہا کہ غیبت کرنے والا معتبر ہوا کیسے؟ غیبت کرنے والا تو معتبر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے تعلق سے یہ پتا چلے کہ کسی کے مال کے غبن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی جائیداد لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایسی بات معلوم ہو تو سننے والے کا یہ حق ہے کہ جس کے خلاف اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اس کو اطلاع کر دے، تاکہ وہ اپنے بچنے کی اور اپنی چیزوں کو بچانے کی کوئی صورت نکال لے، اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی چیزوں کو بچانے کی کوئی صورت نکال لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کچھ احادیث امانت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور بھی اس طریقے کی احادیث ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ میں امانتوں کا ذکر فرمایا، اس کی ادائیگی کا ذکر فرمایا، اور خیانت سے اپنے آپ کو بچانے کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ جیسے کہ میں نے اس گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ ایک طویل باتیں ہیں،
قرآن و حدیث کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے، اور ایک موقع پر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے، اور اس امانت کو کس طریقے سے ضائع کیے بغیر ہم اس کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو معاف فرما، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔